انڈیا کی سب سے بڑی ٹرین رابری 8 اگست 2014 کو ہوئی جب ایک ٹرین 300 کروڑ کے ساتھ سیلم اسٹیشن سے چنئی اسٹیشن تک جا رہی تھی۔ اس ٹرین کی رکھوالی کے لیے 18 پولیس والے وہاں موجود تھے۔ ہر اسٹیشن پر ان پیسوں کو چیک کیا جاتا تھا اور ان کی سیکیورٹی کا مکمل خیال رکھا گیا، لیکن پھر بھی اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد یہ پتا چلا کہ ان پیسوں میں سے 12 کروڑ روپے غائب ہیں۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آخر ایک چلتی ٹرین میں سے پیسے کیسے غائب ہو سکتے ہیں۔ کسی کو پولیس والوں پر شک تھا اور کوئی ریلوے اسٹیشن کی انتظامیہ پر شک کر رہا تھا، کیونکہ یہ واقعی بہت حیران کن بات تھی، کیونکہ اتنی سیکیورٹی میں پیسے ہونے کے بعد بھی ایک چلتی ٹرین سے پیسے کیسے غائب ہو سکتے ہیں۔ پولیس نے اور سب انویسٹیگیشن ٹیمز نے ہر کسی سے الگ الگ انویسٹیگیشن کی، پر پھر بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر 2 سال بعد ناسا کی ہیلپ سے یہ پتہ چل سکا کہ آخر یہ پیسے کس نے چرائے تھے، آخر کون تھے چور اور انہوں نے یہ پیسے کیسے چرائے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 8 اگست 2014 کو۔ انڈین ریزرو بینک نے ایک مسافر ٹرین کی 2 بوگیاں بک کی، جس میں سے ایک میں پیسے رکھے جانے تھے اور دوسری ان پولیس والوں کے لیے تھی جو ان پیسوں کی رکھوالی کے لیے ڈیوٹی پر تھے۔ ٹرین چلنے سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے ان پیسوں کو ٹرین پر لوڈ کیا گیا۔ ویسے تو وہ پیسے ان باکسز میں تھے، پر ان پر ریزرو بینک کی مہر دیکھتے ہی سب کو پتہ چل گیا کہ یقیناً ان باکسز میں پیسے، سونا، چاندی وغیرہ ہی ہیں۔ رات کو 9 بجے ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے اور صبح 5 بجے اس نے چنئی اسٹیشن پر پہنچنا تھا۔ پولیس والوں کی نظر ہر ٹائم اس اگلی بوگی پر تھی۔ کوئی تھوڑی سی بھی آہٹ سنائی دیتی تو وہ فوراً جھانک کر دیکھتے کہ اگلی بوگی سیف ہے یا نہیں۔ ٹرین جس بھی اسٹیشن پر رکتی تھی، بینک کے آفیسر پولیس والوں کے ساتھ مل کر پیسوں کو چیک کرتے تھے اور دوبارہ اس کیبن کو سیل کر دیتے تھے، یعنی اس کی سیفٹی کا پورا خیال رکھا جا رہا تھا۔ اب تقریباً رات کے 2 بج چکے تھے۔ اب پولیس والے بھی تھک چکے تھے اور تقریباً 18 میں سے 15 پولیس والے سو گئے اور باقی جو جاگ رہے تھے وہ بھی موبائل یوز کر رہے تھے۔ کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو کوئی فون پر کال کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے انہیں ٹرین کی چھت سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ پولیس والے بھاگ کر اپنا موبائل بند کرتے ہیں اور باہر دیکھتے ہیں، لیکن انہیں باہر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ فوراً پیسوں والے کیبن کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اس کا بھی تالا سیف ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے ٹرین کا سفر ہے تو شاید کوئی پتھر آ کے ٹرین سے ٹکرایا ہوگا اور اسی کی آواز ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور 3 گھنٹے بعد صبح 5 بجے ٹرین اپنے اسٹیشن پر پہنچ جاتی ہے۔ تمام مسافروں کے چلے جانے کے بعد پیسوں والے کیبن کا تالا کھولا جاتا ہے۔ تالا کھولتے ہی آفیسر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ٹرین کی چھت میں ایک سوراخ ہوتا ہے، یعنی اس کی چھت کو کسی نے کاٹا تھا، اور جب وہ پیسوں کی طرف دیکھتے ہیں تو چند ڈبے خالی ہوتے ہیں اور ان پیسوں میں سے 12 کروڑ روپے غائب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر چلتی ہوئی ٹرین سے کوئی کیسے کتنے آرام سے پیسے چرا سکتا ہے، اور اس کی آہٹ پولیس والوں کو بھی سنائی نہیں دی۔ آخر یہ پاسبل کیسے ہے؟ یہ خبر پورے اسٹیشن میں آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ ہر کسی کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ پیسے غائب ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹے میں تقریباً یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ پورے ملک کا میڈیا اسی خبر کو ہی دکھا رہا تھا۔ ہر کوئی حیران پریشان تھا کہ ایک چلتی ٹرین سے پیسے کیسے غائب ہو سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر بہت ہی بڑی تعداد میں پولیس فورس اسٹیشن پر پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پر ہر کسی کو چیک کرنا تو ممکن نہیں تھا، پر انہیں جو بھی مشکوک لگ رہا تھا وہ فوراً اس کی چیکنگ کر رہے تھے۔ پر ان سب کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہو سکا، کیونکہ انہیں چور نہیں مل پایا۔ انہوں نے ہر کسی سے پوچھ تاچھ کی، پر انہیں کوئی بھی ایسا کلو نہیں مل سکا جس سے چور تک پہنچا جا سکے۔ اب سب کا شک تقریباً 3 جگہوں پر جا رہا تھا۔ ان 18 پولیس والوں میں سے ہی شاید کوئی ان چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور انہوں نے ہی اس کی ہیلپ کی ہے، یا پھر ٹرین کی انتظامیہ، یا پھر ان مسافروں میں سے ہی کوئی چور ہے جس نے سارا ٹائم پیسوں پر نظر رکھی اور موقع ملتے ہی اس نے چرا لی ہے۔ ان 18 پولیس والوں کو ملا کر تقریباً 2000 لوگوں سے انویسٹیگیشن کی گئی۔ اس دن اس ٹرین میں جس نے بھی سفر کیا تھا ان سب لوگوں کے کال ریکارڈ چیک کیے گئے، ان کے بینک اکاؤنٹ چیک کیے گئے، یہاں تک کہ ان کی فیملی کے بینک اکاؤنٹ چیک کیے گئے۔ ہر کسی سے پرسنلی انویسٹیگیشن کی گئی، اسے پولیس اسٹیشن بلایا گیا، پوری تفتیش کی گئی، پر انہیں کوئی بھی سراغ نہیں مل پایا۔ پولیس والوں کو یہ تو سمجھ آ چکا تھا کہ ان سب لوگوں میں سے کوئی بھی چور نہیں ہے، پر سوال یہ اٹھتا تھا کہ آخر چور ہے کون اور چلتی ٹرین میں سے کس نے پیسے چرائے۔ ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر چوری ہوئی کس جگہ پہ ہے، وہ کسی اسٹیشن پر ہوئی ہے یا پھر راستے میں ہوئی ہے۔ کسی طرح کا بھی اس چوری سے ریلیٹڈ کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا اور یہ کیس مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آخر 2 سال گزر گئے اور انڈین گورنمنٹ کو ناسا سے ہیلپ لینی پڑی۔ سیٹلائٹ کی مدد سے چیک کر کے بتائیں کہ ایگزیکٹ چوری ہوئی کہاں پر ہے۔
नासा ने सैटेलाइट की मदद से चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये रॉबरी विद्याचलम स्टेशन के करीब करीब हुई है। ये पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ा हिंट था। उन्होंने फौरन ही तहकीक शुरू कर दी। उस स्टेशन के आसपास उस रात को जितनी भी कॉल्स हुई उन सब का डाटा निकाल लिया। हजारों लोगों की फोन रिकॉर्ड सामने आए और पुलिस ने मुसलसल 6 दिन उन सबको ट्रैक किया और उन सब में से एक कॉल ऐसी थी जिस पर पुलिस वालों को शक हुआ। एक फोन नंबर ऐसा था जो कि एक जाने पहचाने डाकू का था जिसका नाम मोहन सिंह पारदी था। वो पहले भी कई चोरियां कर चुका था और इसका उस वक्त वहां पर होना पुलिस को खटका। उनके जहन में फौरन यही आया कि यकीनन या तो इसी ने ही चोरी की है या फिर इसने उन चोरों का साथ दिया है। तो पुलिस ने फौरन मोहन सिंह पारदी को ढूंढना शुरू कर दिया। उस रात को तकरीबन 12 बजे से 4 बजे तक मोहन सिंह पारदी का राब्ता 8 लोगों से हुआ और मुसलसल होता रहा, जिससे पुलिस को और भी यकीन हो गया कि यकीनन इन्हीं 8 लोगों के साथ मिलकर उसने ये चोरी सरंजाम दी है। और आखिर 3 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद मोहन सिंह पारदी को उसके 8 दोस्तों समेत एक घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो उसने बताने से मना कर दिया और उसने मानने से ही इनकार कर दिया कि ये चोरी उसने नहीं की, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसने मान लिया और बताया कि चोरी उसी ने अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर की। उसने बताया कि किसी तरह से वो ट्रेन की छत तक पहुंचे। बाद उन्होंने एक गैस कटर की मदद से ट्रेन की छत को काटा और अपने एक साथी को अंदर भेजा और वो पैसे बैग में भरकर बाहर ले आया। इस तरह इन्होंने ये चोरी सरंजाम दी। ये वाकई ही इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।